السلام علیکم۔ ارنسٹ منی بٹ سیکیورٹی ہر ٹینڈر کا ایک اہم حصہ۔ جی ہاں، آج ہم سیکھیں گے ارنسٹ منی کیا ہے، ارنسٹ منی کا مقصد کیا ہے جمع کروانے کا، اور ارنسٹ منی کیوں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ارنسٹ منی بٹ سیکیورٹی کے لیے فارم کیسے فل کرنا ہے، اور فارم کو فل کرنے کے بعد اس کو ہم نے ادارے کے اندر کیسے جمع کروانا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ ارنسٹ منی ایک فائنینشیل گارنٹی ہے جو ایک بڈر یا کانٹریکٹر بینک کے تھرو بنواتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ٹینڈر یا بڈ کے ساتھ ادارے کو جمع کرواتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے واٹ از دا پرپز آف ارنسٹ منی۔ ارنسٹ منی کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے ارنسٹ منی کی کہ بڈر یا کانٹریکٹر ارنسٹ منی جمع کرواتے ہوئے ادارے کو اپنی سیریسنیس دکھاتا ہے کہ میں اس ٹینڈر کے لیے سیریس ہوں، اسی لیے میں اپنی اماؤنٹ کو پے آرڈر یا سی ڈی آر کی شکل میں باؤنڈ کر کے آپ کو جمع کروا رہا ہوں۔ دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ادارہ جو ٹینڈر مانگ رہا ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک بڈر یا کانٹریکٹر ٹینڈر ون کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سپلائی نہیں کر سکتا یا سروسز نہیں دے سکتا، یا اگر دے بھی سکتا ہے تو ایز پر اسپیسیفیکیشن اس نے وہ چیزیں نہیں دیں، تو ادارہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ارنسٹ منی بٹ سیکیورٹی کو وہ ضبط کر لے۔ اس طرح ادارہ اپنے آپ کو شور کرتا ہے، اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے کہ کوئی بھی بڈر جو بڈ جمع کروائے گا وہ اپنے کام کو ایز پر اسپیسیفیکیشن پورا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڈر بھی ارنسٹ منی بٹ سیکیورٹی جمع کرواتے وقت اپنی کمٹمنٹ شو کرتا ہے کہ اگر اس کو یہ ٹینڈر ملتا ہے، ایوارڈ ہوتا ہے، تو وہ ایز پر اسپیسیفیکیشنز، ایز پر ڈیمانڈ اس کام کو فلفل کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد ہے کہ ادارہ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر ایک ہی ریشو کے ساتھ ارنسٹ منی مانگتا ہے تمام بڈر سے، 2%، 3، 5، 10% جتنی بھی ہو سکتی ہے، وہ ادارہ سب سے ایک ہی طرح کی ارنسٹ منی مانگتا ہے۔ اس طرح وہ تمام بڈرز کو یکساں مواقع فراہم کرتا ہے کہ تمام بڈرز ارنسٹ منی ایک ہی ریشو کے اندر بنا کر جمع کروائیں گے، اس سے وہ کمپٹیشن کو انہینس کرتے ہیں۔ ویورز، اب بات آتی ہے کہ ارنسٹ منی بٹ سیکیورٹی کی کتنی اقسام ہے، یا کون کون سی ٹائپس ہیں جو ادارہ آپ سے مانگتا ہے۔ سب سے پہلے جو ٹائپس ہے اور بہت ہی کامن ہے وہ ہے پے آرڈر، جس کو ہم بینکر چیک بھی کہتے ہیں۔ پے آرڈر بینک آپ کو ایشو کرتا ہے اور ہم ادارے میں جمع کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے وہ بھی کافی ناؤن ہے، کافی کامن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سی ڈی آر، کال ڈپازٹ رسیٹ۔ پے آرڈر میں اور سی ڈی آر میں بڑا کامن سا ایک ڈفرنس ہے۔ پے آرڈر ویورز آپ کسی بھی بینک سے کسی بھی آپ عزیز و اقارب کے اکاؤنٹ سے آپ بنوا سکتے ہیں ادارے کے نام کے اوپر، لیکن جو سی ڈی آر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے کمپنی کے اکاؤنٹ سے ہی بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سی ڈی آر کے اوپر آپ کی کمپنی کا نام بھی شو ہوتا ہے، جبکہ پے آرڈر کے اوپر کسی بھی قسم کا نام شو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ویورز جو تیسری قسم ہے وہ ہے بینک گارنٹی کی۔ بینک گارنٹی زیادہ تر بڑے ٹینڈرز کے اندر استعمال کی جاتی ہے، جو کہ آپ کو آپ کا بینک ایشو کرتا ہے سٹیمپ پیپر کے اوپر۔ آپ کیش اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے تب بھی بنوا سکتے ہیں، یا اگر آپ کی پراپرٹی پلیج ہے بینک کے پاس تو اس کے بعد بھی آپ کو بینک وہ ایشو کرتا ہے۔ ویورز، اس کے بعد ایک اور قسم ہے انشورنس گارنٹی۔ انشورنس گارنٹی پاکستان کے اندر کافی انشورنس کمپنیز ہیں جو آپ کو کچھ پرسنٹیج لے کر آپ کو وہ انشورنس گارنٹی بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔
ویورز اس کے بعد ایک اور قسم ہے کیش ڈپازٹ ریسیٹ، یعنی کہ ادارہ آپ کو کہتا ہے، بلڈرز کو کہتا ہے کہ آپ ادارے کے اکاؤنٹ کے اندر اتنی رقم جمع کروا کر اپنے ٹینڈر کے ساتھ اس کی رسیٹ اٹیچ کر دیں۔ ویورز اس کے بعد ایک اور قسم آتی ہے الیکٹرانک پیمنٹ۔ الیکٹرانک پیمنٹ زیادہ تر الیکٹرانک ٹینڈرز کے اندر مانگی جاتی ہے، جو کہ آپ پورٹل کے اوپر جا کر وہاں پر آپ ادارے کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی کچھ اقسام: بینک گارنٹی، سی ڈی آر، پے آرڈر، الیکٹرانک پیمنٹس، کیش ڈپازٹس، انشورنس گارنٹیز، جو کہ آپ کا بینک آپ کو بنا کے دیتا ہے اور آپ ادارے میں جمع کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ویورز باری آتی ہے کہ ہم نے پے آرڈر بنانے کے لیے یا سی ڈی آر بنانے کے لیے ہم نے فارم کو کیسے فل کرنا ہے۔ ابھی ہم چلیں گے، میں آپ کو ڈیمو دوں گا فارم فل کرنے کا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، ایزی سٹیپ ہیں۔ تمام بینکس کے اپنے اپنے ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں۔ کچھ کالمز، کچھ سیریل نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین تھیم ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں فارم کو فل کرنے کی طرف۔ ویورز یہ ہے بینک کا پے آرڈر یا سی ڈی آر بنانے کا فارم۔ میں نے یہاں پہ ایچ بی ایل کو چوز کیا ہے۔ کوئی بھی فارم آپ لیں گے کسی بھی بینک کا تو سیم چیزیں ہوتی ہیں، صرف کالم آگے پیچھے ہوں گے، آپ نے اس کو ایسے ہی لکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس فارم کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے برانچ، یہ دیکھیں برانچ میں آپ نے اپنی برانچ کا نام لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ آئیں گے ڈیٹ کے اوپر، جس ڈیٹ کو آپ آرڈر یا سی ڈی آر بنا رہے ہیں آپ اس ڈیٹ کو مینشن کریں گے۔ اس کے بعد ویورز باری آتی ہے ڈیبٹ چارجز کی، یعنی کہ جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو آپ مینشن کریں گے۔ یہاں پہ ڈیبٹ چارج میں نے IBAN نمبر لکھ دیا ہے، آپ یہاں پہ جسٹ اس جگہ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ نمبر مینشن کریں گے۔ اس کے بعد ویورز آپ نے بینکر چیک بنانا ہے۔ بینکر چیک کا مطلب ہوتا ہے پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے، فارن فنڈ ٹرانسفر ہے، یا سی ڈی آر کال ڈپازٹ ریسیٹ ہے۔ ہم بنائیں گے سی ڈی آر، ہم اس کو یہاں پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی کرنسی کی، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اس لیے ہم نے کرنسی کے اندر PKR یعنی پاکستانی روپیز کو ٹک کرنا ہوگا اس کالم کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتی ہے جی اماؤنٹ ان فگر، جتنی بھی اماؤنٹ کا آپ کا سی ڈی آر بننا ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ میں نے لکھا ہے جی ایک ایگزامپل کے طور پہ 20,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی اماؤنٹ کو آپ یہاں پہ لکھیں گے اماؤنٹ ان ورڈز، یعنی کہ یہ دیکھیں 20,000 اونلی، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کے بعد یہ نہایت ہی اہم کالمز ہیں بینیفیشری ڈیٹیلز۔ بینیفیشری ڈیٹیلز کا مطلب ہے کہ کس کی فیور میں آپ ٹینڈر بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ادارے کا ٹینڈر بھر رہے ہیں تو آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہوگا جو کہ انہوں نے اپنے ٹینڈر ڈاکومنٹس کے اندر دیا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی نیم کے اندر منسٹری آف ABC، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کا ایڈریس یہاں پہ آپ اسی منسٹری کا یا جسی بھی آفس کا آپ ٹینڈر بنا رہے ہیں اس کا یہاں پہ آپ پراپر ایڈریس دیں گے۔ اس کے بعد ویور یہاں پہ لکھا ہے CNIC اور SNIC، یہاں پہ آپ نے NTN نمبر، دیکھیں میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا ہے NTN نمبر، آپ نے اس ادارے کا یہاں پہ NTN نمبر ڈالنا ہوتا ہے جو کہ اب لازمی بینک والے آپ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے جی بینک نیم، اس کی ضرورت نہیں ہے، برانچ نیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد برانچ کوڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ سٹی آپ یہاں پہ مینشن کریں گے، جس بھی سٹی میں وہ ادارہ ہے وہ آفس ہے آپ اس سٹی کا نام لکھیں گے۔ میں نے یہاں پہ مثال دینے کے لیے آپ کو کراچی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی ایپلیکینٹ ڈیٹیلز کی۔ ایپلیکینٹ ڈیٹیلز مطلب ہے کہ جی آپ نے اپنا یہاں پہ نام مینشن کرنا ہے، یعنی کہ آپ ایپلیکینٹ ہیں بینک کے، بینک کو آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں سی ڈی آر بنا کے دیں۔ نیم کے اندر آپ یہاں پہ اپنی کمپنی کا نام مینشن کریں گے۔ ایڈریس کے اندر آپ یہاں پہ اپنی کمپنی کا پراپر جو آپ کا ایڈریس ہے وہ یہاں پہ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی کانٹیکٹ نمبر کی، اگر آپ کا PTCL نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، وہ یہاں پہ آپ اپنا ڈالیں گے۔ باری آتی ہے لائن آف بزنس کی، یعنی کہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ یہاں پہ لکھیں گے گورنمنٹ کانٹریکٹر۔
اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا NTN نمبر یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہوگا. جو بھی آپ کا یہاں پہ NTN نمبر ہے وہ بھی یہاں پہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد آپ سے بینک پوچھتا ہے سورس آف فنڈ، یعنی کہ آپ کا فنڈ کا سورس کیا ہے، آپ کی انکم کہاں سے آتی ہے. آپ یہاں پہ لکھیں گے بزنس کے اوپر آپ یہاں پہ ٹک کا نشان لگا دیں گے. ٹھیک ہے ویورز. اس کے بعد پرپز آف ریمیٹنس، یعنی کہ یہ جو آپ CDR یا آرڈر بنا رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ہم نے یہاں پہ جسٹ ٹینڈرز بڈس فار گورنمنٹ پرائیویٹ لوکل باڈیز کے سامنے ہم یہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے جی ایپلیکینٹ سگنیچر. یہاں پہ آپ اپنے سائن کریں گے، وہی والے سائن جو آپ نے بینک کے اندر کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی چیک بک کے اوپر ہوتے ہیں، وہ سائن کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی کمپنی کی اسٹیمپ لگانی ہے، وہی اسٹیمپ جو آپ چیک بک کے اوپر لگاتے ہیں. اسی طرح نیچے بھی آپ سائن اور اسٹیمپ کریں گے. اور اس کے ساتھ کچھ بینک ایسے ہیں ویور جو بینک آپ سے کراس چیک بھی مانگتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے 20,000 روپے کا آرڈر یہاں پہ لکھا ہے تو آپ 20,000 روپے کا کراس چیک بھی بھریں گے، اور اس کے اوپر آپ لکھیں گے حبیب بینک لمیٹڈ، یا کوئی بھی بینک ہے، سونیری بینک ہے، فیصل بینک ہے، الائڈ بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، جتنے بھی بینک ہیں ان کا آپ وہاں پہ نام لکھیں گے. ویورز بہت ہی آسان طریقہ ہے ارنسٹ منی بنانے کا، پے آرڈر کا فارم فل کرنے کا. پے آرڈر ہو CDR ہو، آپ اس فارم کو اس طرح فل کریں گے اور آپ اپنے بینک میں جا کر جمع کروا سکتے ہیں. ویورز ہم نے فارم فل کر لیا ہے. فل کرنے کے بعد کچھ بینک آپ سے کراس چیک بھی مانگتے ہیں. آپ نے جتنی اماؤنٹ لکھی ہے، فار ایگزامپل میں نے 20,000 روپے لکھے ہیں، آپ 20,000 روپے کا ایک چیک اپنا کاٹیں گے، اس کے اوپر سائن اسٹیمپ کریں گے اور اس کو کراس کر کے آپ نے بینک کا نام لکھنا ہے. آپ کا کوئی بھی بینک ہو سکتا ہے، میزان بینک، فیصل بینک، الفلاح بینک. آپ اس کے نام کا کراس چیک اس فارم کے ساتھ اٹیچ کریں گے، آپ اپنے بینک میں جمع کروائیں گے، اور ودن 4 to 5 منٹس آپ کو آپ کا بینک آپ کا CDR یا پے آرڈر آپ کو دے دیتا ہے. اس کے بعد نہایت ہی اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، جو کہ کافی بڈرز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ٹینڈر اوپننگ کے ٹائم پہ ادارہ تمام بڈرز کے پے آرڈر یا CDR کو نکال کے ایک انویلپ کے اندر رکھ دیتے ہیں. تو جب آپ ریلیز کروانے جاتے ہیں تو آپ کا ٹینڈر آپ کو نہیں ملتا. تو اس وجہ سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پے آرڈر یا CDR بنانے کے بعد اس کی بیک سائڈ کے اوپر آپ نے اپنی کمپنی کا نام، جیسے میں کہتا ہوں کہ اورو لائف، اور آپ نے اس کے نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر لازمی درج کرنا ہے، تاکہ جب آپ ریکویسٹ دیں اپنے پے آرڈر ریلیز کرنے کے لیے تو آپ کو آپ کی بیک سائڈ پہ ادارہ دیکھ کے آپ کو آپ کا پے آرڈر ایزیلی واپس کر دے. تو ویورز یہ تھا آج کا لیکچر کہ ہم نے ارنسٹ منی کا تعارف سیکھا، اس کے مقاصد سیکھے، اس کے فارم کو فل کرنا سیکھا، اس کی کتنی ٹائپس ہم نے یہ سیکھی، اور ہم نے کیسے اس کو سبمٹ کرنا ہے ہم نے یہ سیکھا. ارنسٹ منی پے آرڈر کا فارم آپ اپنی فائنینشیل بڈ کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں، ٹیکنیکل بڈ کے ساتھ آپ نے اس کو سبمٹ نہیں کرنا ہوتا. یہ باتیں میں آپ کو اپنے پریویس لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اورو لائف کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.